بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بأی ذنب قتل، صدق اللہ العظیم۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل عورتوں کو زندہ درگور کر دینا ایک عام سی چیز تھی۔ عورت کی پیدائش کو وہ معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ ہمارے یہاں بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کو اپنی توہین اور بیزتی سمجھتے تھے، تصور کرتے تھے۔ تو جیسی بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے، قتل کر دیتے، مار دیتے۔ تو یہ ایک عرب کے اندر ایک عام سی چیز تھی۔ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو انہوں نے بھی اپنی بچی کا یہ واقعہ سنایا۔ بڑا دردناک واقعہ ہے، انشاءاللہ الگ ایک ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کریں گے۔ حضور نبی علیہ السلام جیسے وہ واقعہ سنتے جا رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری تھے، آپ کافی دیر تک پریشان غمگین رہے، روتے رہے۔ تو اسی طرح جیسے ہی بچی کی پیدائش ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ اسی چیز کو اللہ نے بھی فرمایا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن وہ بچیاں، وہ عورتیں جن کو زندہ درگور کیا گیا، دفن کیا گیا، قتل کیا گیا، وہ اللہ سے پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ کیا ہمارا یہ جرم تھا کہ ہم عورتیں تھیں، ہم بچیاں تھیں، اس جرم کی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا؟ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عام سی چیز تھی۔ تو سب سے پہلے جس آدمی نے اس رسم کو روکنے کی کوشش کی، عورتوں کا تحفظ کیا، وہ دو شاعر تھے زمانہ جاہلیت کے، فرزدق اور اختل، اور ان کے دادا تھے صعصع بن ناجیہ، کہ جنہوں نے اس رسم کو روکنے کی کوشش کی۔ تو وہ ایسے کہ ان کی دو اونٹنیاں گم ہو گئیں، وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ تو ادھر ادھر دیکھتے رہے، پیدل زمانہ تھا اس وقت، اور وہ چلتے رہے، دور تک نکل گئے، اور رات کی تاریکی چھا گئی۔ ایک جگہ پر آرام کرنے کی نیت سے بیٹھ گئے، تو دور سے انہیں کچھ روشنی دکھائی دی۔ تو وہ اس روشنی کا سہارا لے کر کہ یہاں پر کچھ انسان، کچھ لوگ موجود ہیں، ان کے پاس گئے۔ ان سلام و دعا کرنے کے بعد ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے میری اونٹنیاں تو نہیں دیکھیں؟ تو وہ ایک بزرگ تھے، بوڑھے شخص تھے، اور کچھ عورتیں بھی موجود تھیں، اور ان کی ایک بیوی تھی جو درد ذہن میں مبتلا تھی، بچی کی پیدائش کا وقت تھا۔ تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے میری اونٹنیاں تو نہیں دیکھیں؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھی ہیں، ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی وجہ سے زندہ کر دیا، یعنی کہ اللہ نے ان اونٹنیوں کی وجہ سے ہماری مدد کی ہے، ہم نے ان کو دودھ پیا ہے، اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اللہ نے ہماری مدد کی ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ہمیں انہیں دیکھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب سلام دعا ہوگی، اونٹنیوں کو بھی بتا دیا، تو وہ بوڑھا شخص اپنی ان خواتین کی طرف متوجہ ہوا، اور انہیں کہنے لگا کہ اگر بچی پیدا ہو گئی تو اس کی میں آواز بھی نہیں سنوں گا، اسے میں قتل کر دوں گا۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو پھر میں نہیں جانتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، بچہ ہوا تو چھوڑ دے گا، اگر بچی پیدا ہوئی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو پھر وہ جو بوڑھے شخص تھے، تو وہ صعصع بن ناجیہ کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب بچی پیدا ہو گئی، بچی کی پیدائش ہو گئی، تو ان خواتین نے بتایا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بچہ نہیں پیدا ہوا۔ تو اس بوڑھے شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں اس بچی کو اب قتل کر دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا۔ تو صعصع بن ناجیہ نے جب دیکھا کہ یہ آدمی تو اس چیز پر تیار ہے کہ اپنی اس معصوم بچی کو یہ اب زندہ درگور کر دے گا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ میری یہ دو اونٹنیاں جو تیرے پاس ہیں، گم ہو گئی تھیں، یہ تو لے لے، اور اس بچی کو زندہ درگور نہ کر، یہ مجھ دے دے۔ تو اس پر وہ راضی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں، اونٹنیوں کی تلاش کر رہا تھا، یہ اونٹ بھی تو لے لے، دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے لے، اور اس معصوم بچی کو مجھے دے دے، اس کو قتل نہ کر۔ اس چیز پر وہ راضی ہو گیا۔ تو انہوں نے دو اونٹنیاں اور ایک اونٹ اس بوڑھے شخص کو دیے، اور اس سے اس کی بچی جو ابھی پیدا ہوئی تھی وہ لے لی، اور اسے زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ تو صعصع بن ناجیہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ پھر انہوں نے اپنا یہ مشغلہ کام بنا لیا، جب بھی کسی کی ہاں بچی پیدا ہوتی اور وہ شخص
اس بچی کو زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور انہیں پتہ چل جاتا تو یہ اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ یہ 2 اونٹنیاں لے لے اور 1 اونٹ لے لے اور اس کے بدلے میں یہ بچی مجھے دے دے۔ تو اس طرح انہوں نے 300 زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو بچایا، 2 اونٹنیاں دے کر اور 1 اونٹ دے کر انہوں نے 300 بچیوں کو بچایا۔ تو اسی دوران اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صعصع بن نادیہ پیش ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی علیہ السلام کو اسلام قبول کرنے کے بعد بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی طرح 300 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ان کے والدین کو 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر اس کے بدلے میں ان سے وہ بچیاں لیں اور ان کی حفاظت کی، ان کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا۔ تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ نے اسے پسند فرمایا، اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اور سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی عظیم شان دولت عطا فرمائی، میرا صحابی بنایا اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ سب سے محبوب مذہب دین اسلام اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر عطا فرمایا، یہ ان چیزوں کا ایک بدل ہے، اور باقی آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو صعصع بن ناجیہ وہ شخص تھے جنہوں نے عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو وقار دیا، ماں، بہن، بیٹی، بیوی الگ الگ حقوق رکھے۔ تو اسلام عورتوں کا محافظ اور امن اور سلامتی کا دین بن کر آیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔